کہہ رہے ہیں ہمارے والدین نے بچپن سے مجھے سکھایا ہوا تھا کہ بھائی ٹیچر کا احترام کرنا ہے. تو وہ میرے ٹیچر کہتے ہیں جو ٹرینر تھے جم میں, حالانکہ دیکھیں کوئی یہ بھی نہیں کہ کوئی قرآن پڑھا رہے ہوں یا حدیث پڑھا رہے ہوں یا یہ کہ کوئی سائنٹسٹ بنا رہے ہوں, باڈی بلڈر بنا رہے ہیں. کہہ رہے وہ مجھے جب میرے ساتھ تھوڑی بد کلامی بھی کر لیا کرتے تھے تو میں برداشت کرتا تھا, میں نے کبھی ان کے سامنے زبان نہیں چلائی, صرف اس لیے کہ یہ میرے ٹیچر ہیں. کہہ رہے ہیں ایک دن میرے ان ٹیچر نے مجھے کہا کہ تو جو ہے بن جائے گا کچھ نہ کچھ, اس لیے کہ تیرے اندر ٹیچر کا احترام ہے, اور میں تجھے یہ پہلے سے پیش گوئی کرتا ہوں کہ تو کچھ بن کے دکھائے گا. کہتے ہیں اللہ نے مجھے جو ہے نا وہ مسٹر کراچی بننے کی توفیق عطا فرمائی. وہ پرانی بات ہے. تو مجھے اپنا واقعہ بیان کیا کرتے تھے, یہ واقعہ میں نے کئی جگہ بیانات میں نقل کیا ہے. تو ہم نے دین میں تو بہت دیکھا ہے یہ کہ جو ٹیچر کا احترام کرتے ہیں ان کے علم میں برکت ہوتی ہے. دیکھیں یہ نہیں کہ آپ کے پاس نالج نہیں آئے گی, نالج تو ہر طرح سے آ جاتی ہے, کتابیں چوری کر کے پڑھیں گے تب بھی نالج تو آ جائے گی آپ کے پاس, لیکن علم میں برکت کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. ڈاکٹر عبد القدیر خان جو سائنٹسٹ بنے, اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کے علم سے جو اللہ نے ہمارے ملک اور قوم کو فائدہ پہنچایا. آپ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی ہسٹری پڑھیں, جا کے ڈاکٹر عبد القدیر خان سے ملیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں ٹیچر کی عزت کس قدر تھی, کتنی زیادہ وہ اپنے ٹیچر کی عزت کیا کرتے تھے. تو شکر کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ کو جو نعمت دی جا رہی ہے آپ اس نعمت کے وجود کا اقرار کریں. یہ پہلا اسٹیپ ہے, یہاں شکر ختم نہیں ہو جاتا, ابھی آگے اور بھی کچھ کرنا ہے آپ نے. پہلا اسٹیپ یہ کہ آپ مانیں. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, لیکن جب آپ ان سے ملیں بھائی حالات کیسے ہیں, او بھائی غربت, مہنگائی, مرا جا رہا ہوں, یہ پرابلم, یہ مسئلہ. یار تمہاری زندگی میں سارے مسئلے ہی مسئلے ہیں, کوئی خوشی نہیں ہے. کہاں خوشی بھائی, میں نے تو کوئی خوشی دیکھی نہیں ہے. پہلے تو لوگ پریشانی میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے, بھائی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. ایک بزرگ نے اپنا واقعہ سنایا, کہتے ہیں میں اندرون سندھ, پرانا واقعہ یہ انہوں نے اپنی زندگی کا 40-50 سال پرانا واقعہ سنایا. کہتے ہیں میں اندرون سندھ کہیں راستے میں بھٹک گیا, گھوڑے پر سوار تھے وہ. اندرون سندھ 40-50 سال پہلے نا, آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں, بعض لوگ گھوڑوں پر بھی سفر کیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں سکھر سے کہیں خیرپور کی طرف جا رہا تھا, گھوڑے پر تھا. تو مجھے انہوں نے, یعنی میں نے خود یہ ان سے براہ راست واقعہ سنا ہے. تو شام ہو گئی, کہیں راستہ واسطہ بھٹک گیا, تو مجھے ایک جھونپڑی نظر آئی. اس میں بہت ہی ایک غریب سا ایک بیچارہ سندھی, بہت ہی جیسے ہوتے ہیں نا جو جھونپڑیوں میں رہنے والے, کہہ رہے ہیں میں نے سوچا کہ میں رات یہاں گزارتا ہوں, اب رات ہو گئی ہے. تو میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ غربت سے, مجھے جھونپڑی میں جب میں نے دیکھا نا اس کے گھر کی حالت, تو مجھے ترس آیا کہ یہ بیچارے کے پاس مجھے کھلانے کے لیے کچھ ہوگا بھی یہ نہیں ہوگا, یا مجھے رات گزارنے بھی دے گا. تو میں نے اس سے جا کے پوچھا, اچھا کہتے ہیں وہ بیچارہ ایک تو خود دبلا پتلا خوراک کی کمی سے, پھر اس کا ایک گدھا تھا مریل سا, اور وہ گدھے کی نا پچھلی دونوں ٹانگیں چپکی ہوئی تھی. جب زیادہ گدھا کمزور ہوتا ہے تو اس کے پچھلی ٹانگوں کے دونوں گھٹنے آپس میں مل جاتے ہیں. تو ایسے دونوں گھٹنے اس کے آپس میں ملے تھے. وہ اس گدھے کی, مریل گدھے کی حالت یہ تھی. وہ بڑے مزے سے وہ جو بزرگ جو ہے نا یہ واقعہ سنایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں اس بیچارے کی اپنی حالت بھی میں نے دیکھی, غربت میں سمٹ کے آدھا ہو گیا ہے, اور گدھے کی حالت بھی دیکھی, اور جھونپڑی تو جھونپڑی تھی اس کی. تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی مجھے بہت سخت بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور رات گزارنا چاہتا ہوں, تو تمہارے گھر میں کیا گنجائش ہے یا کچھ کھانے کا انتظام ہے؟ کہتے ہیں وہ بیچارہ سندھی جو غریب تھا اتنا خوش ہوا مہمان کو دیکھ کر, اور وہ تو سندھی میں سنایا کرتے تھے, مجھے سندھی زبان پہ اتنی قدرت نہیں ہے تو اس کا مزہ وہ سندھی زبان میں ہی تھا. کہتے ہیں وہ کہتا ہے بھائی پتہ نہیں سکر آئے ڈھکر نہ آئے, کچھ اس طرح کا, مطلب قحط تھوڑی پڑا ہوا ہے, بارشیں ہو رہی ہیں. تو یہ آپ نے مہمان نے کیسے پوچھ لیا کہ کھانے کو ہے نہیں؟ کہہ رہے قحط تھوڑی, اللہ کا رزق آسمان سے بے تحاشا رزق برس رہا ہے, کیوں نہیں ہے کھانے کو, سب کچھ انتظام ہے. تو وہ بزرگ فرماتے تھے کہ مجھے اس شخص کو دیکھ کر حیرانگی ہوتی تھی کہ اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن کتنا خوش مہمان کو دیکھ کر, اور کیسے اس کے چہرے پہ رونق آئی ہے, اور کیسے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ بھائی کوئی قحط تھوڑی پڑا ہوا ہے. تو فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں بہت سے مالداروں کو کہ دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس, مگر چہرے پہ رونق اور خوشحالی نہیں ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراف ہی نہیں کر رہے ہیں؟ جب آپ نعمت کے وجود ہی کا اعتراف نہیں کرو گے میرے بھائی, تو آپ کو شکر کی توفیق کیسے ملے گی؟ تو اس لیے یاد رکھیں, دن بھر میں جو ٹینشنیں آپ کے پاس ہیں نا, ان ٹینشنوں کو جب آپ سوچا کریں کہ یار یہ بھی پرابلم ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے,
تو پھر کچھ یہ بھی سوچا کریں کہ یار یہ مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ بھی تو سوچا کریں نا 24 گھنٹے میں کچھ ٹائم نکال کے. بہت سے کام آپ کے ٹھیک بھی تو ہو رہے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے وہ یہ دیکھتے تھے کہ کون کون سے مسئلے میرے ساتھ نہیں ہیں, تاکہ اللہ کے شکر کی توفیق ملے اور دل خوش ہو جائے. اس سے صحت بھی اچھی ہوگی, آپ کی ڈپریشن ختم ہوگی. تو روزانہ فرماتے ہیں میں رات کو بیٹھ کے سوتا ہوں, میں سونے سے پہلے یہ سوچتا تھا دیکھو اللہ کا فضل ہے کہ میرے والدین بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے کچھ بیماریاں ہیں لیکن بہت سی نہیں بھی ہیں, اور میں یہ بھی سوچتا تھا الحمدللہ میری وائف, میری زوجہ جو ہیں ان کو بھی کوئی بڑی بیماری نہیں ہے, اور اللہ کا کتنا فضل ہے میرے بچے بھی ٹھیک ہیں, اور الحمدللہ صبح کھانے کے لیے جو ہے صبح ناشتے کے لیے بھی میرے پاس پیسے ہیں اور گھر میں راشن ہے. وہ جو ابھی پوری ڈیٹیل تو مجھے یاد نہیں ہے. فرماتے ہیں میں روزانہ رات کو بیٹھ کے سوچتا ہوں اے اللہ تیرا شکر ہے, یہ نعمت بھی ہے, یہ نعمت بھی ہے, یہ نعمت بھی ہے, یہ نعمت بھی ہے. تو میں سوچ سوچ کے خوش ہوتا ہوں اور اللہ کے شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے. پر نور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا عباد صبا, پرکیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بو. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.